IMF سے پیسے نہیں آئیں گے، IMF سے پیسے نہیں آئیں گے تو اور کہیں سے نہیں آئیں گے اور پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، اور ڈیفالٹ کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی چوائس نہیں ہے، جو بھی مطالبات ہے ان کو پاکستان کو ماننا پڑے گا۔ اس کا تمام بورڈ صرف عوام پہ نہیں ہوگا، یہ جتنے بھی اقدامات ہیں جو IMF کہہ رہی ہے کرنے کو، اس سے معیشت مزید شرنک کرے گی، یعنی کارخانے بند ہوں گے، کاروبار بند ہوگا، ایکسپورٹس میں کمی آئے گی، اور جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بیلنس ہے، وہ مزید خراب ہوگا اور ہمیں مزید قرضوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ ایک ایسا سائیکل کریٹ کیا جا رہا ہے جس سے معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، خراب ہوتی چلی جائے گی۔ جو سینیریو ہے جو آپ نے بتایا، یہ صرف یہ حکومت کے لیے نہیں ہے، ملک کے لیے ہے، پورے ملک کے لیے ہے۔ پورا ملک یہ فیس کر رہا ہے کہ آگے کھائی ہے اور پیچھے سمندر ہے، اور اس کا طریقہ نکلنے کا تو یہ ہے کہ ہم اپنا ایک ایجنڈا تیار کریں، فسکل ڈیفیسٹ کو کم کرنے کا، ٹریڈ ڈیفیسٹ کو فیس کرنے کا، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بات جو IMF کہہ رہی ہے ہم کریں۔ IMF کے دیکھیں دو کنڈیشنز ہوتے ہیں، اپنا بجٹ ڈیفیسٹ مینیجبل کریں اور ٹریڈ ڈیفیسٹ مینیجبل کریں۔ اگر ہم اپنی طرف سے ایک فارمولا پیش کرتے ہیں تو ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور وہ فارمولا ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم کریں، جو گورنمنٹ کا سائز کم کریں، سول ایڈمنسٹریشن ہے، ملٹری کا ایڈمنسٹریشن ہے، یہ اس میں بہت گنجائش ہے کمی کرنے کی، اور یہ 1 ٹریلین روپیز کی کمی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کم کرنا شروع کریں تو بہت کئی باتیں ہیں IMF کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ آپ کو 50 ارب یہاں سے چاہیے تھے، ہم نے چلے کہیں اور سے بندوبست کر دیا، تو اب آپ کا یہ والا نہیں مانتے ہم۔ لیکن چونکہ ہم اپنے حکومت کے جو ادارے ہیں، خاص طور پہ بیوروکریسی اور فوج، یہ اپنے جو بجٹس ہے اس میں کمی نہیں کرنا چاہتے، تو یہ قیمت جو ہے پورے قوم سے وصول کی جا رہی ہے۔ ڈاکو آ جاتا ہے، اس کے پاس بندوق ہے، تو آپ تو ہر بات ڈاکو کی مانیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ IMF ڈاکو ہے، ڈاکو ہماری اپنی ریاست کے ادارے ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں پہنچایا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ IMF کی بات ماننی پڑے گی، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں، وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے 2 ستون ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور یہی 2 ادارے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس بحران میں پہنچے ہیں۔ اس وقت کوئی حکومت سیاسی کسی بھی پارٹی کی ہو، ان کے پاس اختیار نہیں ہے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے۔ جو چابی ہے دروازہ ان لاک کرنے کا اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف، وہ بیوروکریسی کے پاس ہے اور فوج کے پاس ہے۔ ماننا پڑے گا کہ کم سے کم 15 سے 20 ڈویژنز اور منسٹریز کو بند کریں، بالکل بند کر دیں، ابالش کر دیں۔ فوج کو ماننا پڑے گا کہ ان کو بھی تقریباً 20% کمی کرنی پڑے گی اپنے جس کو میں نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر کہتا ہوں، نان کامبیٹ ڈیفنس ایکسپینڈیچر۔ وہ بہت ہے، بہت واضح ہے کہاں کہاں کمی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی مستقبل بہتر نہیں نظر آتا۔ پاکستان میں کچھ ویسٹرن انٹرسٹ ہیں، وہ ان کا ایسا ہے کہ وہ فرسٹ کلاس کیبن میں بیٹھے ہیں جہاز پہ، اور جہاز کے بولٹ اور نٹ نکال کے اپنے کیبن کو مضبوط کرتے رہے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں کہ جب جہاز ڈوبتا ہے تو فرسٹ کلاس کیبن بھی ڈوب جاتے ہیں، لیکن ان کو پریشانی نظر نہیں آتی ہمیں۔ وہ شاید ان کے باہر اثاثے ہیں، گھر ہے، فیملیز بھی باہر ہیں، بچے ہیں، تو جب پاکستان کے حالات بہت خراب ہوں گے تو ان کو صرف ایک پریشانی ہوگی، ایئرپورٹ کیسے پہنچے۔ جتنی نشکاری ہم نے اب تک کی ہے اس نے ڈی انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کیا ہے۔ لوگ کارخانے خرید کے بند کر کے وہاں ہاؤسنگ بنا لیتے ہیں، اور نشکاری سے تو مزید بے روزگاری بڑھی ہے۔ ایک تو نشکاری سے ہی بے روزگاری بنی، پھر وہ کارخانے بند ہو گئے، اس سے بے روزگاری بڑھی، اور ایکسپورٹس
میں اضافہ نہیں ہو رہا. جب آپ پیدا نہیں کریں گے چیزیں تو ایکسپورٹ کیسے کریں گے؟ بجائے اس کے کہ نجکاری کریں. میرا مشورہ یہ ہے جو میں اکثر دیتا رہتا ہوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل سندھ میں بہت کامیاب رہا ہے. تو یہ جو ادارے ہیں بڑے اسٹیٹ انٹرپرائزز، ان کے اثاثے حکومت رکھیں اور مینجمنٹ پرائیویٹائز کر دیں. جو سندھ اینگرو کارپوریشن ہے تھرڈ کول والا، وہ اسی ماڈل پہ ہے. اثاثے جو ہے وہ سندھ حکومت کے ہیں، مینجمنٹ ایک نجی کارپوریشن کے پاس ہے، اور یہ بہت کامیابی سے چل رہا ہے. اسی طرح اسٹیل مل بھی چلایا جا سکتا، پی آئی اے بھی چلائی جا سکتی ہے. تو یہ ماڈل ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس کو بیچ دیں اور بیچنے والے اس کو بند کر کے اس میں ہاؤسنگ کالونی بنا کے پروڈکٹیو کیپیسٹی ملک کی ختم کر دیں. جی ایچ کیو میں ضرورت ہے. جی ایچ کیو سے فون آئے گا تو سب بیٹھ کے طے کر لیں گے. دیکھیں جو جس ملک کی معیشت بیٹھ جاتی ہے وہ ملک ٹوٹ جاتا ہے. روس کا مثال ہمارے سامنے ہے، اور سری لنکا کی ہمیں کوئی خبریں نہیں آ رہی ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے. لیکن اس وقت سری لنکا کی جو ہندوستان پہ انحصار اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے پورے جنریشن تک سری لنکا کوئی آزاد فارن پالیسی چلا پائے گا. کیونکہ جتنا ہندوستان کے اصول انفلوئنس میں آتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت ہندوستان ہی انہیں بیل آؤٹ کر رہا ہے بیسیکلی. تو ہمارا یہ حال نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جو فیصلے کرنے والے ادارے ہیں وہ بیٹھیں اور دیکھیں کہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کریں یا ملک کے مفادات کو پروٹیکٹ کریں. کیونکہ جب جہاز ڈوبتا ہے تو ساری کیبن ڈوب جاتی ہے، فرسٹ کلاس کی بھی ڈوب جاتی ہے. 14 بلین روپیز تو الیکشن کمیشن نے مانگے ہیں بائی الیکشنز کے لیے پنجاب میں. جو کینڈیڈیٹس اخراجات کریں گے وہ الگ ہے. جتنے پیسوں کی سرکولیشن ہوگی معیشت میں تو جو افراط زر کی شرح ہے وہ ڈبل بھی ہو سکتی ہے، دگنا ہو سکتی ہے. پیسوں کی جو سرکولیشن بڑھے گی تو الیکشن تو میں سمجھتا ہوں معیشت کو مزید ڈبو دے گی.